ڈی ایس پی عثمان حیدر کے حوالے سے آپ بہت کچھ جانتے ہوں گے کہ کس طرح انہوں نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا قتل کیا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت سے ایسے حقائق بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ اسی سلسلے میں سینئر کرائم رپورٹر عمر یعقوب میرے ساتھ موجود ہیں، جن سے آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے جب ڈی ایس پی عثمان حیدر کو گرفتار کیا گیا تو پولیس نے کیسے تفتیش کی اور پھر جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے کہ ڈی ایس پی عثمان حیدر ہی اسی واقعے کے مدعی بھی ہیں اور ساتھ میں ملزم بھی ہیں۔ السلام علیکم عمر بھائی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ ایک ڈی ایس پی نے اپنی جو بیوی اور بیٹی کا قتل کیا۔ بہت سی چیزیں جو ہے وہ وائرل جا رہی ہیں، لوگ بھی جانتے ہیں، لیکن جب ڈی ایس پی عثمان حیدر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس دوران ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ گاڑی میں جب ان کو لاشیں ریکور کرنے کے لیے لے جایا جاتا ہے تب کیا کیا گاڑی کے اندر ہوتا ہے؟ دیکھیں شاہزیب، کیس بڑا انٹرسٹنگ تھا۔ ڈی ایس پی نے اپنی ہی بیوی اور اپنی بیٹی کو قتل کیا، اور اس کے بعد جو سارا معاملہ ہے چھپانے کے لیے اس نے کئی طریقے استعمال کیے۔ بالکل، جس میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ ڈی ایس پی اس وقت کانے میں پوسٹڈ تھا بالکل، اور انویسٹیگیشن ونگ کا حصہ تھا، اور جس دن اس نے یہ وقوعہ کیا اس دن آپریشن کا چارج بھی اسی کے پاس تھا۔ اور جب اس نے اپنی بیوی اور بیٹی کا قتل کیا تو اس کے بعد لاشیں ٹھکانے لگانے کے لیے اس نے 2 ضلعوں کا انتخاب کیا، ایک قصور کا، دوسرا شیخو پورے کا۔ لیکن بدقسمتی یا خدا کی کرنی کہ جو اس نے اپنی بیٹی کو قصور کے نالے میں اس کی ڈیڈ باڈی پھینکی۔ اپنی بیٹی کی لاش قصور کے نالے میں پھینکی، دل کیسے کیا اس کا؟ بس آپ سمجھ جائیں کہ ایک مردہ دل انسان ہے جس کو اس بات کا خیال ہی نہیں تھا کہ یار اس کی سگی بیٹی، اکلوتی بیٹی، 2 شادیاں، 2 بیویاں، لیکن بیٹی ایک ہی تھی، اولاد ایک ہی تھی، تو اس نے اپنی اکلوتی بیٹی کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش وہاں پر پھینکی، تو وہ لاش تیرتی ہوئی کانے تھانے کی حدود میں آ گئی، اور وہاں کے خدا کی کرنی تھی۔ ہاں بس وہ وہ اسی کہتے ہیں کہ قتل بولتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے کہ بالکل ظلم ایسے، ہوا ہے اس دنیا بالکل میں۔ ایسے ہی ہوا۔ اور اس کے بعد لاش ریکور ہوئی ہے، اس کو پتہ چلا ہے، چونکہ آپریشنز کا چارج بھی اس کے پاس تھا، اس نے معاملے کو دبانے کے لیے اس جو ڈیڈ باڈی ریکور ہوئی ہے اس کا اندراج مرد کا کروایا، اور اس کو جو وجہ موت تھی اس کی وہ فائرنگ نہیں، چاقو کروایا۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے جو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ اس نے جو اپنی بیوی کا جو قتل ہے کیا اس نے گولی مار کے، لیکن جو ڈیڈ ہاؤس کے اندر اندراج ہوا ہے وہاں پہ ابھی بھی جو رپٹ لکھی گئی ہے وہ سٹیب وونڈ کی ہے، یعنی کہ چاقو مار کے قتل کیا گیا ہے، اور یہ مرد کی لاش ہے نہ کہ ایک لڑکی کی، عورت کی۔ خیر مرد کی لاش، اور چونکہ نالے میں سے ملی ہے پھر لاوارث تھی تو اس کا پوسٹ مارٹم کروا کے مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ 302 کا مقدمہ بنتا تھا لیکن نہیں ہوا۔ اور ایک چیز جو کہ سب کے رونگٹے کھڑے کر دے وہ یہ تھی کہ لاوارث لاش تو مل گئی تھی، لیکن جو اے ایس آئی تھا نا، جو اللہ رکھا، اس نے اس لاوارث لاش کو دفنانے سے پہلے کانا تھانہ کی حدود کے اندر ہی جہاں پر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کا دفتر ہے اس کے سامنے ایک کھلا سا پورشن ہے، اسی پورشن میں وہاں پر اس کی ڈیڈ باڈی رکھی ہے، ساتھ ہی بالکل ایک مسجد ہے، مسجد کے امام کو بلایا ہے، اور وہاں کے جو خاکروب اور وہ چھوٹے جو اہلکار تھے ان کو بلا کے اس کی نماز جنازہ کروائی ہے تھانے کے اندر ہی، اور ڈی ایس پی سامنے اپنے دفتر میں بیٹھا تھا۔ مطلب اللہ کیسا عذاب بھیجتا ہے انسان پہ کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ جس بیٹی کو وہ قتل کر کے دوسرے ضلع میں پھینک کے آیا تھا اس کی لاش خود اسی کے دفتر کے سامنے آ گئی، اور وہاں پر ہی اس کا نماز جنازہ ہوا ہے۔ نماز جنازہ کے بعد جا کے وہ اے ایس اس کی تدفین کرایا ہے۔ دوسری بات، اس کی بیوی کی ڈیڈ باڈی اس نے کالا شاہ کاکو انٹرچینج کے بالکل پاس وہاں پر ایک نالے میں پھینکی، اور جب اس سے تفتیش کی جا رہی تھی تو وہاں پر 2 ایس پی تھے، 4 ڈی ایس پی تھے، ایک انسپیکٹر تھا، اس انسپیکٹر کا نام ہے اسد عباس۔ اسد عباس باکسر، اسد باکسر کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت وہ شادرہ تھانے کا ایس ایچ او تھا۔ ٹھیک۔ اسد نے چونکہ وہ ایک سمجھدار پولیس آفیسر ہے،
اس نے چیزیں کافی انٹیروگیٹ کرنے کے لیے اپنے جو وہاں پر ایس پی جو وہاں پر سینئر تھا وہ تھا ڈاکٹر ایاز. ڈاکٹر ایاز ایس پی ماڈل ٹاؤن انویسٹیگیشن میں پوسٹڈ تھا. اب ڈاکٹر ایاز کو وہ ساتھ ساتھ لقمے دے رہا ہے, بتا رہا ہے چیزیں کہ یہ چیزیں ابھی تک مل چکی ہیں, لیکن چونکہ ملزم شاطر تھا وہ اعتراف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا. ڈاکٹر ایاز کو ملزم دیکھے نا, خود ڈی ایس پی تھا, وہ جانتا تھا تفتیش کیسے ہوتی ہے, اسے ایک بچہ کیسے جا سکتا ہے, اور اس نے پورے ہتھ کنڈے اپنائے. اس نے اغوا کاری کا مقدمہ درج کروا دیا, خود مدعی بھی بن گیا تاکہ وہ بچ سکے. لیکن انصاف کا بول بالا ہمیشہ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. آپ قتل کبھی نہیں چھپتا, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, اور بڑے ایسے ہی بتاتے ہیں کہ چاہے وقت لگ جائے لیکن ملزم بے نقاب ضرور ہوتا ہے, اور جو قتل ہوتا ہے نا وہ خود بولتا ہے کہ یہ ناجائز قتل ہوا تھا. خیر, ڈاکٹر ایاز کو رات کے کوئی 12:30 بجے ان کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے ذیشان رضا, وہ کچھ تصویریں بھیجتے ہیں, اور وہ تصویریں جب ڈاکٹر ایاز دیکھتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. پہلے وہ اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, بتاؤ تم نے کیا, تم پہ شک ہے, چلو بیوی کو قتل کر دیا ہوگا, تم نے بیٹی کو کہاں چھپایا ہے, کیونکہ یہی باتیں چل رہی تھیں کہ اس نے اپنی بیوی کو مار دیا, بیٹی کو کہیں یرغمال بنا کے رکھا ہوا ہے, چھپا کے رکھا ہوا ہے تاکہ یہ بات باہر نہ نکل سکے. بالکل. لیکن جب وہ جو تصویریں آئیں نا ڈاکٹر ایاز کے فون پہ ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بھیجیں, وہ تصویریں تھیں سرکاری گاڑی کی, اور اس سرکاری گاڑی کے سیٹ کے کور جو ہے نا وہ پھٹے ہوئے تھے, اور ان کے پیچھے جو سپنج ہے نا, جو فوم ہے, وہ خون سے لت پت تھا. یہ ڈی اے جی کو یہ تصویریں کہاں سے مل گئیں؟ ڈی ایس پی کی اپنی سرکاری گاڑی جو نئے ڈی ایس پی کو مل گئی تھی, چونکہ یہ کلوز ہو گیا تھا, یہ کورس پہ چلا گیا تھا, تو جو نیا ڈی ایس پی تھا انہوں نے اس شبے میں کہ اس کی گاڑی کو بھی چیک کیا جائے, تو اس کی گاڑی کے اندر سے 1.5 لیٹر خون, جو کہ گاڑی کی 1.5 لیٹر خون. یس, انسانی باڈی کے اندر 5 لیٹر خون آتا ہے, بالکل. 1 لیٹر خون نکل جائے تو آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے. تو وہاں پر کم و بیش 1.5 لیٹر خون جو ہے نا ان کی سیٹس کی سپنج کے اندر موجود تھا, اور یہ سفیشینٹ ایویڈنس ہوتا ہے کہ یہ قتل ہوا ہے. تو ان کو وہاں پر اس چیز کی کلیئرٹی ہو گئی تھی. پھر ڈاکٹر ایاز نے جب تصویریں دیکھی تو ساتھ اس کی باڈی لینگویج چینج ہو گئی. اس نے کہا مجھے پتہ ہے عثمان تم نے کیا کیا ہے, ہم نے لاشیں بھی ریکور کر لی ہیں, اور اپنے منہ سے اعتراف کر لو. عثمان حیدر ڈی ایس پی ایس پی کو کہتا ہے کہ یا تو آپ مجھے گرفتار کر لیں یا مجھے جانے دیں, یا تو مجھے گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیں یا پھر مجھے جانے دیں, صبح بلا لیجیے گا, تفتیش میں دوبارہ میں شامل ہو جاؤں گا. تو انہوں نے کہا بکواس بند کرو اور سیدھی طرح بتاؤ کہ کیا کیا ہوا کیا. اچھا, ساتھ ہی ڈاکٹر ایاز اس کو کہتے ہیں عثمان حیدر کو کہ اب ہمارے پاس کافی مٹیریل آ چکا ہے جو کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم نے ان کو قتل کر دیا. عثمان حیدر کچھ دیر سوچتا ہے, اس کے بعد کہتا ہے کہ مجھے 10 منٹ خاموش بیٹھنے دیں, میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا 10 منٹ بیٹھ جاؤں. اچھا, ڈاکٹر ایاز کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے, شاید یہ چیزیں ادھر آ رہی ہیں, تو وہ اس کو 10 منٹ دیتے ہیں. ساتھ ہی ڈی ایس پی کہتا ہے کہ میں نے سگریٹ پینا ہے. ڈاکٹر ایاز کہتا ہے کہ ٹھیک ہے, 1 سگریٹ تم لگاؤ, 1 سگریٹ میں لگاتا ہوں. دونوں نے سگریٹ نکالا اور وہاں پر پیا. 10 منٹ سوچنے کے بعد عثمان حیدر ڈاکٹر ایاز کو کہتا ہے کہ میں نے ایک کال کرنی ہے, 2 کالز کرنی ہے, 2 کالز. اچھا, پہلے تو ایاز کہتا ہے کہ مجھے لگا کہ نہیں یار, اس کو کال نہیں کروانی چاہیے, لیکن کہتا ہے چلو کروا دیتے ہیں, کس کو کر لے گا. اس کے پاس سفیشینٹ ایویڈنس آ چکے تھے, جو اس کی سرکاری گاڑی تھی اس کی سیٹ کے کور اترے ہوئے, نیچے بلڈ سٹینز ہیں, وہ میں نے خود دیکھے. تو وہ اس کے بعد اس کو کلیئر ہو چکا تھا. خیر, ڈاکٹر ایاز کہتا ہے کہ جی میں نے اس کو کہا چل تو کر لے کال. اچھا, وہ فون نکالتا ہے اور فون نکال کے ایاز کے سامنے اپنے وکیل کو فون کرتا ہے. اس وکیل کا نام ہے وسیم. وسیم کو کال کرتا ہے اور وسیم کو ایک جملے میں کہتا ہے کہ بس پھر میں ان کے ساتھ بات کرنے لگوں, اور وہ فون بند کر دیتا ہے. مین وائل وسیم کا میسیج آتا ہے ایس پی کو کہ آپ نے ڈی ایس پی کو عثمان حیدر کو اپنی کسٹڈی میں رکھا ہوا ہے, جو کہ اللیگل ہے,
یا تو اس کی گرفتاری ڈالیں یا پھر اس کو فری کریں، تاکہ وہ کل یعنی کہ صبح جا کے ریٹ کر سکے کہ اس نے اتنی دیر اس کو بٹھا کے رکھا اور اس کو بچائے۔ لیکن ساتھ ہی پھر عثمان حیدر کہتا ہے کہ چلیں ہم نے شیخو پورے جانا ہے۔ وہ شیخو پورے کے لیے جانے کے لیے نکلتے ہیں گاڑی میں، تو ایک سائڈ پہ لیفٹ سائڈ پہ ایس ایچ او شادرہ اسد عباس، سینٹر میں عثمان حیدر، اور رائٹ سائڈ پہ ایاز ایس پی ڈاکٹر ایاز۔ ہاں، ایس پی بتاتا ہے کہ میں نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کو ڈاؤٹ تھا کہ یہ بھاگ نہ جائے، تو عثمان حیدر نے کہا کہ سر کچھ نہیں ہوتا، ایزی ہو جائیں، میں بھاگتا کہیں نہیں ہوں اور میں آپ کے ساتھ ہی ہوں۔ تو اس ایاز نے اس کو شٹ اپ کال دی اور شاید ایک سلیپ بھی لگائی۔ تو عثمان کچھ چیزیں پھر ہوئیں کہ شاید اب معاملہ بگڑے گا۔ خیر یہ نکلیں وہاں سے تو رات کا تقریباً 1:30 بج چکا تھا۔ جیسے ہی یہ موٹر وے کی طرف پہنچے تو سیالکوٹ موٹر وے جو ہے نا وہ وہاں پر فوگ کی وجہ سے بند تھی، لیکن ایس پی کو اب کیوریوسٹی تھی، پولیس کو کیوریوسٹی تھی کہ یہ جا رہا ہے کہیں پہ کچھ چیزیں ریکور کروانے کے لیے، تو انہوں نے پھر رات کو فوگ کے اندر موٹر وے کھلوائی پریشرائز کر کے کہ یہ کیس ہے، بڑا سینسٹیو کیس ہے، اس کے لیے جانا ہے، کھولو۔ موٹر وے کھلوائی گئی موٹر وے کو انویسٹیگیٹ کرنے کے، اور یہ بتاتے ہیں پولیس والے کہ یہ ایگزیکٹ اس پوائنٹ پر جا کے اس نے کہا کہ یہاں پہ گاڑی روک لو۔ وہاں پر گاڑی روکی ہے اور نیچے اتر کے اس نے بتایا کہ جی میں نے یہاں پہ اپنی بیوی کی لاش پھینکی تھی، دفنائی نہیں تھی، دفنائی نہیں تھی، پھینکی تھی۔ وہ پھینکنے کے بعد مطلب کیا وہ 10 دن بعد جانور کی لاش تھی، اس کی بیوی تھی، ظاہر سی بات ہے انسانیت تو ختم ہو گئی تھی نا۔ تو اس نے پھر اپنی وائف کی لاش کے بتایا کہ یہ پوائنٹ ہے۔ تو ایس پی کہتا جی پھر ضلع شیخو پورہ کی پولیس سے، چونکہ وہ شیخو پورہ کی حدود بنتی تھی، تو وہاں سے ان کی پولیس کو انفارم کیا، ان سے کہا کہ گزشتہ 10 دنوں میں یہاں سے ملنے والی ڈیڈ باڈیز یا اس ایریا سے نامعلوم لاشیں جو ملی ہیں ان کے بارے میں تفصیلات لے کے آؤ۔ خیر پتہ لگتا ہے جی جو 5 اکتوبر کو ایک ڈیڈ باڈی ملی تھی، خاتون، مطلب اس طرح سے تھی کہ اس کی ٹانگیں بھی نہیں تھیں، جانور اس کو کھا چکے تھے 10 دن بعد، مطلب آوارہ کتے اور اس طرح کے جانور تھے، چیلیں تھیں، اس کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی، اور اس کا انہوں نے وہاں سے ریکور کیا، ریکور کرنے کے بعد پوسٹ مارٹم کروایا، اور اس کو مقامی جو ایک پاس قبرستان تھا جہاں پر نشئی بیٹھے ہوتے ہیں، تفتیشی نے اس کے حوالے کیا کہ اس کی تدفین کر دینا۔ انہوں نے واپس کی تدفین کر دی۔ پولیس کو اس کی لاش یا اس کی قبر ڈھونڈنے میں بھی بڑا ٹائم لگا کہ یہ، چونکہ یہ والی جو لاش ہے خانسہ کی جو اس کی بیٹی کی تھی، وہ تو ایک جو پولیس والا ہے اس نے جا کے خود کروائی تھی نا تدفین، اس کے پاس ساری ریکارڈ تھا، تصویریں تھیں، لیکن اس کیس کے بارے میں ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ خیر وہ یہاں سے نکلتے ہیں اور جاتے ہیں کانے، کہتے ہیں وہاں سے گاڑی موڑتے ہیں اور کانے نکل جاتے ہیں۔ راستے میں ان کی کوئی بات نہیں ہوتی، کالا شاہ کاگل سے نکل کے جب جاتے ہیں کانے تو وہاں پر ان کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ وہاں پر جا کے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے یہ جگہ ہے، اس جگہ پہ میں نے اپنی بیٹی کی لاش پھینکی تھی، اور وہاں پر یہ سارا کچھ ہوا ہے۔ اس نے رپٹ نمبر بھی بتایا کہ فلاں رپٹ نمبر درج ہے۔ 2 دن بعد اس کی لاش ریکور ہو گئی تھی، اور وہ ریکور ہونے کے بعد پھر اس کی اس طرح سے تدفین ہو گئی۔ اور کیسا مطلب انسان کا لفظ استعمال کرنا مشکل ہو رہا ہے اس کے لیے کہ اس نے خود بتایا کہ جی اس کی نماز جنازہ میرے ہی دفتر کے سامنے پڑھائی گئی تھی، اور پڑھانے کے بعد اس کی تدفین کر دی۔ یہ کوئی ڈی ایس پی تھا کہ کوئی جانور تھا؟ کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن انسانیت تو نہیں تھی اس کے اندر جو اس نے اتنا گھنونا جرم کیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے اعتراف کر لیا، سارا کچھ بتا دیا، تو پھر جو پولیس کی ٹیم تھی انہوں نے اپنے ہائی اپس کو بتایا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے، اور 4 بجے جا کے عثمان حیدر اس کو پھر پولیس نے اپنی کسٹڈی میں باضابطہ طور پر گرفتار کر لیا، اور یہ جو تفتیشی ٹیم تھی یہ سارے ایویڈنس کلیکٹ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ اور پھر انہوں نے جا کے جب ڈیڈ ہاؤس میں جا کے چیک کیا، جناح ڈیڈ ہاؤس میں، تو وہاں پر جا کے جو اندراج تھا وہ بڑا خوفناک تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ لاش مرد کی اور چھری لگی ہوئی تھی اس کو، تو وہ ایک صرف یہ شبہ تھا کہ جی کوئی نشئی ہو سکتا ہے، جو نشئی آپس میں بلیڈ اور چھریاں مار بھی دیتے ہیں، تاکہ اگر انویسٹیگیٹ بھی کیا جائے تو فیکٹس ایسے چینج ہوں کہ پکڑا ہی نہ جائے کہ۔ تو
یہ سارا کچھ مینیپولیٹ کرنے میں بھی ڈیفینیٹلی اس کا اپنا کردار تھا، اور کیس دبانا یہ چاہ رہا تھا، اور 3 مہینے یہ پولیس کو الجھاتا رہا، اپنی فیملی کو الجھاتا رہا، اپنے سسرال والوں پہ ملبہ ڈالتا رہا کہ جی وہ ملوث ہیں، انہوں نے غائب کیا ہے، لیکن اللہ کی کرنی کہ انصاف ہوا اور اس کی پکڑ ہو گئی۔ سسرال والوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی پریس کلب میں، ڈیفینیٹلی انہوں نے بہت سی کیا کیا باتیں، ظلم کیے گئے پولیس کی طرف سے ان میں، اور اس واقعے کے اندر کیا ایس ایچ او کانا بھی ایک کوئی معطل ہوئے تھے؟ ایس ایچ او کانا کا قصور یہ تھا کہ اس نے ڈیڈ باڈی ریکور ہونے کے بعد جب یہ شبہ ظاہر ہوا کہ جی اس کو چاقو لگا ہے تو کیس کرمنل ہے، 302 کا مقدمہ درج ہونا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا۔ اس نے اسی انٹینٹ کے ساتھ کہ جی ایک لاوارث لاش ہے، نشئی کی ہو سکتی ہے، نشئی آپس میں لڑے ہوں گے بقول اس کے، تو یہ نیگلیجنس ہے، بہت بڑی نیگلیجنس ہے۔ وہ کہتا ہے جی میں تو نشئی آپس میں لڑے ہوں گے، خاتون کی لاش تھی وہ تو وہ موقع پہ نہیں گیا نا، وہ تو کرائم کیا ہے، وہ موقع پہ نہیں گیا نا، موقع پہ جاتا، وہ موقع پہ نہیں گیا، اس نے لاش کو دیکھی نہیں، دیکھنے کے بعد اس نے جو آگے انٹروگیشن ہے اس کا وہ حصہ بنا ہی نہیں، اور چونکہ چارج اس کے پاس تھا عثمان حیدر کے پاس آپریشنز کا، اس نے چیزوں کو وائنڈ اپ کرنا تھا۔ اس کو جب پتہ چلا کہ وہ لاش واقعی اسی کی ایریا سے مل گئی ہے اور یہ خود باپ ہے، اسی کی بیٹی ہے، تو اس نے صرف اور صرف شواہد کو دفنانے کے لیے یا غائب کرنے کے لیے اسپیڈی چیزیں ریپ اپ کی، اور اندراج کروانے کے بعد اس کی تدفین تک یہ خود مانیٹرنگ کرتا رہا۔ اب لیگل سٹیٹس کیا ہے عثمان حیدر کا؟ عدالت میں پیش اس کو کیا گیا 4 دن کے ریمانڈ پہ ہے عثمان حیدر، 4 دن کا جسمانی ریمانڈ ہے، پولیس کی کسٹڈی میں مزید چیزیں سے انٹروگیٹ کی جا رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی اعتراف تو اس نے کر لیا، لیکن اس کے اعتراف کی ویلیو کم ہے، ایویڈنس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ پولیس کی کسٹڈی میں اعتراف جو ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، عدالت کے سامنے جو اعتراف ہوتا ہے، جیسے 64 کا بیان کرتے ہیں، 164 کی کارروائی وہ ویلیو رکھتی ہے، 161 کے بیان کی ویلیو کم ہوتی ہے۔ اس کا اعتراف پولیس کے سامنے ضرور ہے، لیکن ابھی عدالت کے سامنے جب اعتراف کرے گا تب باضابطہ طور پر اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تمام تر حقائق تھے ڈی ایس پی عثمان حیدر، جو کہ ایک شفاق ملزم تھا، اپنی ہی بیوی اور بیٹی کو مارنے والا تھا۔ اس طریقے سے اس کی انویسٹیگیشن کی گئی اور یہ ملزم جو تھا اس کا پردہ فاش ہوا۔ اپنے میزبان شاہ زیب بھٹی کو اجازت دیں، اللہ نگہبان۔